ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار آپ سے بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا 188 سیریل ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سیریل کو مکمل کرائے۔ ہم بات کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کن معاملات میں کی۔ اس میں سے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ کل میں نے بات رکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک دامنی پر بڑا زور دیا، اور پھر میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اللہ نے اس پاک دامنی کی حفاظت کے لیے کس طریقے سے مسلمانوں کی تربیت کی، اور بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک شیڈول بنایا کہ اگر اس طریقے سے زندگی گزاری جائے تو دنیا میں پاک دامنی کو عروج مل سکتا ہے۔ دو باتیں کل رہ گئی تھیں، وہ بتا کر کے پھر آگے بات کرتے ہیں۔ دو باتیں یہ رہ گئی تھیں کہ زنا کو شریعت نے بہت ہی اسٹرانگ وے میں لیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ زنا جتنے بھی مذاہب ہیں، کہ ہر مذہب میں بہت ہی سختی سے اس پر عمل کیا گیا ہے۔ ہمارے پاس زنا کی دو سزا رکھی اللہ نے۔ ایک تو کہتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ اگر غیر شادی شدہ زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ زنا کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو پتھر مار کر کے سنسار کر دیا جائے، اور پتھر بھی مارا جائے پبلکلی۔ ایسا نہیں کسی کونے میں جا کر پتھر مار کر ایسا نہیں، بلکہ جو ہے پتھر سب کے سامنے مارا جائے۔ یہ دو کیا کہتے ہیں سزائیں دی۔ اسی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا ان کے لیے بڑی خوشخبری سنائی۔ بخاری کی ایک روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی ایک سفر پہ جا رہے تھے، بلکہ گھومنے نکلے تھے، تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ تو وہ ایک پہاڑ تھا، تو اس میں یہ لوگ غار میں گھس گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ وہ اتفاق سے اوپر سے پانی بہا، وہاں سے ایک بڑا پتھر آ کر کے غار کے منہ پہ بند ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، صحیح حدیث ہے بخاری کی۔ تو تینوں آدمی نے پہلے تو اس پتھر کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کئی ٹن کا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب یہ قبر ہی بن جائے گی تینوں کی۔ تو سب نے کہا کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں سے کوئی آدمی آدمداد گزرنے والا بھی نہیں ہے، اور ہماری آواز باہر جانے والی بھی نہیں ہے، دعا کرتے ہیں۔ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ سے کہا جائے کہ کون سا کام ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اس کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگی جائے، واسطہ، وسیلہ۔ تو تینوں نے یہ طے کیا کہ ہاں ایک کام جو ہم نے صرف اللہ کے لیے اپنی زندگی میں کیا ہے، تو اس کا واسطہ دے کر کے بات کی جائے۔ تو 2 کا ہم ذکر نہیں کرتے، تیسرے کا ذکر کرتے جو ہم سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کسی کو ضرورت ہوگی 2 باتیں بتا دیں گے۔ ایک آدمی کی چچا زاد بہن تھی، اس میں ذکر ہے۔ وہ چچا زاد بہن کو بہت چاہتا تھا کہ اس سے ہماری شادی ہو جائے۔ چچا زاد بہن اس کو لفٹ نہیں دیتی تھی۔ ایک دن چچا زاد بہن کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، حدیث میں آتا ہے 100 دینار یا کچھ۔ تو
اس کے پاس پیسے تھے، یہ مجبور ہو کر کے اپنے چچا داد بھائی سے پیسے مانگنے آئی۔ اس نے کہا کہ ہم پیسے اسی شکل میں دے دیں گے جب ہم اپنی خواہش پوری کریں گے۔ وہ مجبور تھی بیچاری، اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے تو مجھے 100 دینار دے دو، اور جو تم غلط کام کرنا چاہتے ہو، مجبوری ہے میری۔ اس نے 100 دینار دے دیے۔ جب یہ غلط کام کرنے کے لیے اس کے قریب پہنچا تو اس کو خوف خدا آ گیا۔ کس کو؟ اس بھائی کو۔ حالانکہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں تھا، کوئی نہ دیکھنے والا نہ تھا، سارے ماحول اس کے لیے تیار تھے۔ اس نے کہا کہ چھوڑ دیا، کہ جاؤ، وہ 100 روپے بھی تم کو، اور میں یہ کام بہت غلط ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، چلے جاؤ، ختم۔ اس نے اس دعا میں کہا اللہ اس دن میں پوری قدرت رکھتا تھا زنا کرنے پر، صرف مجھے یہ ہوا کہ یہ کام آپ کی نگاہ میں غلط ہے، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ اگر وہ کام جو میں نے چھوڑا وہ آپ کی نگاہ میں کچھ غلط ہے اور اس پر ثواب ہے تو اللہ وہ پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر ہٹ گیا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس زنا سے بچنے پر ثواب بھی اتنا بڑا ہے، دنیا کی یہ بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب سایہ نہیں ہوگا تو ایک حدیث میں 7 کا، ایک حدیث میں 5 کا، ٹوٹل 8 آدمی کا غالباً ذکر ہے۔ 8 5 تو 13 ہوتے ہیں، لیکن دونوں میں دونوں چیزیں مل کر کے ہوگا نا، آپ دماغ میں ہوگا 8 5 بولے مولانا، پھر 11 بولے تو 13 کہاں چلا گیا؟ تو دونوں حدیثوں کو مل کر کے 8 آدمیوں کا ذکر ہے کہ قیامت میں یہ 8 آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ جس وقت شدید گرمی ہوگی اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ میسر نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وہ نوجوان ہوگا جو زنا پر قادر ہو چکا ہوگا اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو بچا لیا ہوگا۔ اس نوجوان کو عرش کا سایہ اس قیامت میں نصیب ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء کرام میں شاہ صاحب کا خاندان ہندوستان کے ہر فرد پر ان کا احسان ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب کے خاندان کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب محدث ہیں، حدیث پڑھا رہے تھے، اچانک انہوں نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے پڑھاتے پڑھاتے۔ اچھا، یہ چیزیں انہی کو محسوس ہوتی ہیں، ہم جیسے دیوانوں کو کچھ نہیں پتہ چلتا، بدبو نہیں آتی تو خوشبو کہاں سے آتی، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، اور ہم کو بھی جو کہ سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ہم اللہ والے نہیں سمجھتا، چھوڑ رہے ہیں۔ یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کو ان باتوں پر یقین بہت مشکل سے آتا ہے، کیونکہ ہم اپنے اوپر کیا کرتے ہیں، ان کو قیاس کرتے ہیں، لہذا ہم کو یہ باتیں سمجھ میں آتی نہیں ہیں، لیکن واقعہ یہ سچ ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا خوشبو آ رہی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ جنت سے خوشبو آ رہی ہے، پھر طالب علموں نے جو پڑھا رہے تھے روایت میں تھے یہ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا کہ خوشبو آ رہی ہے۔ جب کہا تو انہوں نے کہا کہ اگر کسی طالب علم کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو ایک دم اسٹرینج ہو، اجنبی ہو، ناممکنات میں سے ہو، تو وہ مجھ سے بیان کرے۔ کوئی نہیں، سب چلے گئے، درس ختم ہوا، ایک بیٹھا رہ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت میرے ساتھ ایک واقعہ آج پیش آیا۔ کیا بتائیے؟ کہا کہ میں روزانہ ایک عورت کو پانی بھر دیتا تھا، بیوہ تھی، بوڑھی تھی۔ وہ ایک دن آج ہم جب پانی بھرنے گئے تو وہ عورت نہیں تھی، اس کی جوان لڑکی تھی۔ جب ہم پانی بھرنے گئے تو اس نے کہا اندر رکھ دو پانی۔ روزانہ اس کی بوڑھی ماں باہر ہم رکھ دیتے تھے، ہم چلے آتے تھے۔ آج اس نے کہا پانی اندر رکھ دو۔ جب ہم نے پانی اندر رکھا تو اس نے باہر کے دروازے کو لاک کر دیا، تالا لگا دیا، اور اس نے مجھے زنا کی دعوت دی۔ میں بہت پریشان ہو گیا، اللہ کیا کرنا۔ تو کہا کہ اس سے لڑکی سے کہ میں ذرا سے استنجا کر کے آتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ گھر ہی میں استنجا یہیں کر لو۔
جب وہ استنجا کرنے گیا تو اس نے پاخانہ کیا، پاخانہ کر کے وہ جو پاخانہ کیا تھا اسی کو اٹھا کر کے پورے بدن پہ لپیٹ لیا اور وہاں سے اسی حالت میں نکل کر باہر آ گیا۔ اب جب اس نے دیکھا اس کو پاخانے کی حالت میں لت پت، تو وہ سمجھی کہ یہ پاگل ہو گیا۔ اس نے فوراً دروازہ کھولا کہ بھاگو بھاگو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے اپنی جان بچا کے بھاگ کر آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اس پیخانے میں اللہ نے خوشبو رکھی تیرے، سمجھے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زنا سے جو قادر ہو گیا اور اس پر وہ بچ گیا اور اس نے بچایا اپنے آپ کو، اس کو عرش کے سائے کے نیچے پروردگار عالم جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جتنی بچنے کی ترکیبیں ہیں کل میں نے سب آپ کے سامنے ایک سے A to Z بیان کی کہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ پرہیز آپ کو کرنا ہے اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ یہ جو 4 لوگ ہوتے ہیں نا، ایک دن آپ کو بلڈ ریلیشن بتایا تھا نا کہ خالہ داد، ماموں داد، چچا داد، پھوپھی داد، یہ جو 4 رشتہ دار ہوتے ہیں سب سے خطرناک ہوتے ہیں۔ لہذا ان کے آنے جانے پر آپ کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا نمبر خطرناک ہے وہ ٹیوشن پڑھانے والوں کا۔ وہ مولوی صاحب جو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، آپ سمجھتے داڑھی کوئی بریکر نہیں ہے کہ بریک مار دیتی۔ وہ جو آپ پڑھواتے ہیں اپنے گھر میں بچیوں کو، یا بچیوں کو مدرسے نسواں کے نام پر بھیجا جا رہا ہے اور وہاں پہ پڑھانے والا مرد ہے، اس سے بہتر لڑکی جاہل رہے لیکن مرد سے نہیں پڑھوائیے، یہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ تو ٹیوشن پڑھانے والوں سے آپ کو سخت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ 7 سال سے اوپر کی بچی کو اکیلے بیٹھ کر پڑھنے ہی نہیں دیں، اور اگر پڑھا رہے ہیں تو گھر کا کوئی فرد بیٹھا رہے، یا ہال ہے یا کمرہ ہے جہاں پہ سب لوگ رہیں، مولوی صاحب ٹیوشن پڑھائیں۔ مولوی صاحب کے بارے میں آپ جو سمجھتے ہیں کہ داڑھی بہت بڑی ہے، داڑھی بریکر نہیں ہوتی ہے کہ بریک مار کے کنٹرول کر دیں۔ بریک صرف خوف خدا ہوتا ہے۔ اور 2 چیز میں اجنبی رہیں، کسی کا تقوی اعتبار والا نہیں، 2 چیز میں، پیسہ اور لڑکی۔ ان 2 کے بارے میں ایک دم اجنبی کی طرح، مولانا سراج صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیٹی بھیج دے رہے ہیں، نہیں، اجنبی کی طرح برتاؤ کریں، جیسے اجنبی آدمی کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے، پیسے کے معاملے میں بھی اور عورت کے معاملے میں بھی۔ اس میں کسی کا تقوی کام نہیں آتا، یہ سب ظاہری تقوی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی اس میں ان چیزوں، آپ نے فرمایا کہ معاملات اجانب کی طرح کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب معاملات کریں لین دین کا تو اجانب کی طریقے کے کریں، یہ نہیں کہ یہ تو ہمارے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، نہیں، اجانب کی طرح کریں جیسے ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، تب انشاءاللہ معاملہ بنا رہے گا۔ یہ باتیں کل کی تھیں جو بتانی تھیں۔ آج میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ یورپ نے جو ہم جس کو بڑی عزت اور عصمت اور عفت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں، یورپ نے اس کی دھجیاں اڑائیں۔ اور اگر آج اس وقت آپ ان سے بات کریں، کبھی ہمارا اتفاق ہوتا ہے سفر وغیرہ میں، تو وہ ہم کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا دیوانہ آدمی ہے کہ اسے کچھ بھی عقل نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ عفت بھی کوئی چیز ہے، پاک دامنی بھی کوئی چیز ہے، اگر ہم اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کوئی دیوانہ ہے جو دنیا میں ٹہل رہا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اس کے خلاف مہم پوری دنیا میں چلا کر کے، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں یہ مہم کیسے شروع ہوئی، اس میں کہاں تک معاملہ آگے بڑھا اور آج کہاں تک پہنچا ہے، تاکہ آپ اپنے اسلام پر فخر کریں اور اپنے آپ کو فیل کریں کہ اللہ نے ایک ایسے مذہب پر پیدا کیا ہے جس پر ہم کو فخر ہونا چاہیے، گھمنڈ ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں۔ حقیقت کیا ہے کہ جب کوئی چیز، غور سے سنیے گا، بات اپنی کرنے جا رہا ہوں، کوئی بھی دنیا میں قانون جب بدلے کے طور پہ بنتا ہے تو اس میں اعتدال ختم ہو جاتا ہے۔ کسی چیز میں آپ جب بدلے کی بھاونا لے کر کھڑے ہوں گے
تو آپ اپنے آپ کو بیلنس نہیں رکھ پائیں گے. یہ ایک بنیادی چیز ہے. یہ بیلنس کہاں بگڑا؟ حقیقت کیا ہے کہ یورپ میں 1850 تک آپ یہ کہہ لیجئے کہ چرچ رول کرتا تھا. یعنی مذہب ہی کیا کرتا تھا؟ پوری سیاست کو کنٹرول کرتا تھا. مذہب جب سیاست کو کنٹرول کرتا تھا تو چونکہ مذہب کے اس میں جو ایک شخص ان کے ہاں داخل ہوا ہے کرسچینٹی میں، جو بیسیکلی یہودی تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہودی اور نصرانی ایسے ہیں، ان کا وہ آپ کے مقابلے میں دونوں کیا ہیں؟ ایسے ہیں، لیکن آپس میں وہ ایسے ہیں. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش پوری کی پوری کس کی رچی ہوئی ہے؟ یہودیوں کی. لہذا یہودی اور نصرانی تو کبھی بھی آپس میں دوست ہو نہیں سکتے. وہ تو آپ کی وجہ سے دوست بنے ہوئے ہیں کہ اگر ہم دشمن ہو جائیں گے تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. لہذا آپ کے خوف سے ان کے اندر اتحاد پیدا ہے. بات سمجھ رہے؟ اسلام کی وجہ سے وہ یونائٹ ہیں، ورنہ حقیقت میں وہ ایک دوسرے کا 36 کا آنکڑا ہے. اس میں ایک شخص یہودی تھا جس کا نام سینٹ پال تھا. یہ جو سینٹ پال ہے اس نے عیسائیت قبول کی. اس نے اس نیت سے عیسائیت قبول کی کہ عیسائیت کا پورا بیڑا غرق کرنا ہے. وہ عیسائیت میں داخل ہو کر اس نے عیسائیت کے تمام قانون کی دھجیاں اڑائیں اندر. لیکن لوگ یہ سمجھے عیسائی کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں عیسیٰ نے کہا تھا کہ فارقلیت آئے گا. غور سے سنیے گا، فارقلیت آئے گا. فارقلیت کے معنی وہی ہیں جو عربی میں محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں یہ جو لفظ احمد ہے اور لفظ محمد ہے یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں دو الگ الگ لفظ ہے. یہ عربی لحاظ سے دونوں کا جو اصل لفظ ہے وہ ہے میم دال ہے. کیا ہے میم دال. احمد میں بھی اصل لیٹر ہے میم دال ہے. محمد میں بھی اصل لیٹر ہے میم دال ہے. تو قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ ہمارے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام محمد احمد ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ نے محمد کے نام سے زیادہ ان کو یاد کیا، لہذا محمد ہی غالب ہو گیا اور احمد جو ہے وہ نیچے ہو گیا، لیکن پورا نام حضور کا محمد احمد ہے. وہ فارقلیت کے جو معنی ہیں وہ معنی ہے محمد کے. انہوں نے کیا کیا؟ سینٹ پال کو فارقلیت کا لقب دے دیا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے بعد فارقلیت آئے گا، وہ فارقلیت کون ہے؟ یہ سینٹ پال ہے. لہذا سینٹ پال نے عیسائیت کے قانون میں من مانی کی. اب اس نے تقوی کا معیار جو رکھا، کیونکہ اس کو تو بیڑا غرق کرنا تھا، کر بھی دیا. اس نے کہا کہ صاحب تقوی اسے کہتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہو کر زندگی گزاریں ہی نہیں. شادی یہ جو جنس یا سیکس جو ہے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تقوی میں. لہذا اگر کسی کو متقی بننا ہے تو شادی نہیں کرنا ہے. یہ اس نے نظریہ قائم کیا. زیادہ تو نہیں چلا. اس نے دوسرا قانون یہ بنایا کہ کم سے کم اگر پبلک میں یہ بات نہیں چل رہی ہے تو چرچ میں تو چلنی چاہیے. ابھی 30-35 سال پہلے چرچ نے آ کر کے یہ قانون بنا دیا کہ فادر جو ہے، جو چرچ کا فادر ہے وہ شادی کر سکتا ہے، ورنہ اس کے پہلے تک شادی الاؤ ہی نہیں تھی ان کے پاس. جب اس نے وہ چلایا چرچ والا چکر تو اتنے بڑے بڑے اسکینڈل ہوئے چرچوں میں کہ آپ پناہ مانگیں گے. یعنی طوائف جن محلے میں رہتی وہ اتنا اسکینڈل نہیں ہوا جتنا اسکینڈل چرچوں میں ہوا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ پبلک مذہب سے بیزار ہوئی. کس سے بیزار ہوئی؟ مذہب سے. مذہب سے ابھی میں ایک جگہ گیا تھا آندھرا میں، ایک بہت قابل آدمی دین سے بیزار،
تو لوگوں نے مجھ سے کہا مولانا آپ ان سے آدھا گھنٹہ بات کریں. ان کی پوری بیک گراؤنڈ بتایا کہ بہت اچھے آدمی ہیں تھے یہ. ایک مولوی کوئی انہوں نے لا کر کے مسجد میں رکھا امام, اس نے کچھ ایسی بد اخلاقیاں کی جس کی وجہ سے یہ دین سے بیزار ہو گئے. وہ ایک الگ بات ہے, ہم نے کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ انسانی مزاج ہے کہ اگر وہ مذہب پرست لوگوں کو غلط دیکھتا ہے اس سے تو بیزار ہوتا ہی ہوتا ہے, مذہب سے بھی بیزار ہو جاتا ہے. اس لیے ہم دینداروں کی ذمہ داری اس معنی میں بہت بڑی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہیں کریں کہ ہماری وجہ سے لوگ دین کو بدنام کریں. ہماری بدنامی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتی. لیکن اگر ہماری وجہ سے بندہ مذہب سے بیزار ہو گیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ان لوگوں کے حرکت سے, چرچ کے اسکینڈل سے لوگ عیسائیت سے کیا ہو گئے, بیزار ہو گئے, اور انہوں نے طے کر لیا کہ کسی طریقے سے مذہب کو سیاست سے الگ کرنا ہے. بڑی لمبی چوڑی کہانی ہے, بہرحال الگ ہو گئی. جب الگ ہو گئی تو انہوں نے ہر وہ قانون بنانا چاہا جس نے مذہب پہ کیا رکھا تھا, بریک رکھا تھا. کیوں؟ بدلے کی وجہ سے قانون بن رہا ہے. جب بدلے کی وجہ سے قانون بنے گا تو ڈس بیلنس ہو جائے گا. ابھی آپ کو یو پی کی مثال دیتا ہوں, 7-8 سال پہلے کی بات ہے. یہ مایاوتی جو چیف منسٹر تھی یہ ہریجن ہے, نیچی جات کی ہے, شیڈول کاسٹ ہے. ہریجن کو بہت ستایا ہے لوگوں نے. معلوم نہیں آپ کو اس کی تاریخ معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے, بہت ستائے گئے ہیں ہریجن. ہمارے بچپن تک کے میں دیکھتا تھا کہ ہم لوگوں کے دروازے سے کوئی ہریجن سائیکل پر بیٹھ کر گزر نہیں سکتا تھا. جیسے ہم لوگوں کا علاقہ ہے, کیونکہ ہم لوگ بھی سید ہیں, لہذا وہ اگر گزرتا تھا, آتا تھا سائیکل سے, تو ہمارا جہاں سے گھر شروع ہونا ہے اس سے پہلے وہ سائیکل سے اتر جانا, اور اتر کر کے گزر جانا جو ہمارے گھر کا بارڈر. ہمارے گھر سے مراد ایسی جتنی اونچی ذات والوں کے گھر پر سے گزرتا وہ سائیکل سے اتر کر سائیکل کو کھینچ کر لے جاتا. جب وہ علاقہ ختم ہوتا تب وہ سائیکل پر بیٹھتا. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے خود دیکھا ہے. اور کبھی جب وہ آتا تھا دروازے پر, چارپائی پر بیٹھنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. زمین میں بھی پلتھی مار کر نہیں بیٹھ سکتا تھا, اس کو اکڑو ہی بیٹھنا ہوتا تھا. خیر, یہ سب مظالم ہوئے. اس کا نتیجہ جب نکلا کہ جب ایک چیف, آپ کے جگجیون رام ریلوے منسٹر رہے, کانگریس کے بہت بڑے لیڈر تھے, وہ بھی کیا ہیں, وہ بھی ہریجن تھے. یہ آپ کے جو ڈاکٹر امبیڈکر ہیں یہ بھی ہریجن تھے. اب یہ ساری چیزیں بعد میں جب قانونی شکل میں آئیں تو حقیقت میں تو ہمارے ظلم کی سزا ہیں. ظلم ایک کرتا ہے, سزائیں کئی نسلیں بھگتتی ہیں, جنریشن ٹو جنریشن بھگتتی ہیں سزائیں. یہ جو ہم ایک تو وہ ہرجن والی سزا تو خیر سب لوگ بھگت رہے, ٹھاکر بھی بھگت رہا ہے, برہمن بھی بھگت رہا ہے. یہ مایاوتی نے برہمنوں کے خلاف اسٹیج سے تقریریں کی اور ایسی ایسی باتیں کہیں کہ مطلب ہندوستان میں کہا نہیں جا سکتا برہمن کو, ایسی سی باتیں کی. اس نے قانون بنایا, کیونکہ اس کو جھیلی ہوئی تھی وہ, تو اس نے قانون بنایا کہ اگر ہرجن نے کسی کے خلاف اپلیکیشن پولیس میں دے دی تو بغیر کسی اس کے پہلی فرصت میں تو اریسٹ ہو جائے گا, بعد میں دیکھا جائے گا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہریجن جو تھے نا وہ چڑھ گئے. سینکڑوں کیس انہوں نے کیا کر دیے فری میں. وہ ذرا سے کسی اونچی ذات والے تو کوئی بات ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کمپلین کر دیں گے. اب وہ بیچارے کی عزت لٹ گئی. جیسے آپ کے یہاں یہ جو یہاں بھی ہے نا, کرناٹک میں بھی, ارے عورتوں کے خلاف جو عورتوں کو جو حق دیا گیا ہے, منڈل کیا ہے, مہیلا منڈل. مہیلا منڈل میں بھی کیا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ذرا سے آپ نے بیوی سے کچھ کہا, اس نے کہا کہ جہیز اتپیڑن قانون کے تحت تمہاری اپلیکیشن لکھ دیا کہ صاحب یہ مجھے ستا رہے تھے, مجھے جہیز مانگ رہے تھے, میرے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش. کیوں؟ وہ قانون کا سہارا اس نے لے لیا.
اچھا وہ قانون کیوں بنایا؟ کیونکہ ہم نے عورتوں کو خوب ستایا ہے. اب اس کے بدلے میں جب قانون بنا تو بیلنس کھو بیٹھا. مہیلا اتپیڑن قانون، مہیلا منڈل کے قانون میں. تو اس طریقے سے یہ ایک مزاج ہوتا ہے کہ جب بدلے کی بھاونا سے کوئی قانون بنتا ہے تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. اب وہاں پر چونکہ مذہب نے تقوی ہی رکھا تھا کیا کہ شادی نہیں کرنا، انہوں نے اس کے خلاف بتایا کہ شادی کوئی چیز ہی نہیں ہے، محض بکواس ہے، یہ تم لوگوں نے محض اپنے طرف سے بنا رکھا ہے، ورنہ انسان آزاد ہے، جیسے چاہے ویسے اپنی ضرورت کو پورا کرے. صرف ایک چیز کا خیال رکھے، وہ کیا؟ جس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں جنسی تعلق پیدا کرنا چاہ رہا ہے وہ اس سے راضی ہو، بقیہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہی قانون ہو گیا. آپ کو معلوم ہے، آپ کو حیرت ہوگی، بہت سے عرب ممالک میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں جبکہ میں نام کے ساتھ جانتا ہوں، بہت سے عرب ممالک میں زنا بالجبر ہی غلط ہے، زنا بالرضا کوئی غلطی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی غلطی نہیں ہے. یہ عرب کے یہاں تک قانون ہے کہ زنا بالرضا کوئی چیز نہیں ہے. یہ یہاں پر جب شروع ہوا یورپ میں تو 1930-35 آتے آتے ایک دم آزادی ہو گئی. اب 1930-35 میں آزادی ہوئی کہ 2011 میں کیا ہوا ہوگا آپ اندازہ کریں. جو لوگ یورپ کا دورہ کیے ہیں، جاپان آپان یا ہانگ کانگ، سوائے صحبت کے ساری چیزیں روڈ پر ہوتی ہیں. باقی صحبت نہیں ہوتی، باقی ساری چیزیں روڈ پر پبلکلی ہوتی ہیں. اور جب کبھی کوئی کہتے بولتے آپ کو اچھا نہیں لگتا، آپ نہ دیکھیے. یہ جواب ہے. اگر آپ کوئی ایسا بات کرتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا، جوان تو کرتا ہی نہیں، بوڑھا ہی کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ تم کو نہیں دیکھنا ہے، نہیں دیکھو. عرب کے بعد بیچ کے بارے میں، بیچ عرب کے بعد ایسے ہیں کہ گوا بھی فیل ہے. جب وہاں کے قائدین کو شکایت کی گئی کہ صاحب یہاں پر ایسا ہوتا ہے، یہ مسلم ملک ہے، یہ اسلامی ملک ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مسجدیں بھی بنوا رکھی، تم وہاں جاؤ، وہاں کیوں جاتے ہو؟ یہ جواب ہے. میں نے تم سے کہا بیچ پر جاؤ، نہیں، میں نے مسجدیں بھی بہت بنا رکھی، مسجد میں چلے جاؤ، بیٹھو جا کر کے 2 گھنٹہ بیٹھ کر تسبیح پڑھو، کون منع کرتا ہے؟ یہ ہے، یہ اس یورپ کے قانون کے نتائج ہم تک پہنچ کر کے اس نتیجے پر ہم بھی پہنچے ہیں. یہ یہاں پہ جو پہنچا، اس میں اب کوئی چیز بھی ہے ہی نہیں بری. سرے عام ہوتی ہے، پبلکلی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں. اب اگر کوئی آدمی یورپ میں یہ کہے کہ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے تعلقات کسی سے نہیں رہیں، تو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کنوارے ہی رہیں گے، شادی ہونی ہی نہیں ہے. اب کی جو رپورٹ ہے وہ 1% کی رپورٹ ہے کہ 1% لڑکی ایسی ہیں کہ جن کا شادی سے پہلے ان کو شادی کا تجربہ نہیں ہے. صرف 1% رہ گئی ہیں. وہ اگر تمہاری لاٹری کھل گئی تو بات ہے، ورنہ زندگی بھر آپ کو کنوارا ہی رہنا ہے. یہ 13 سال کی عمر سے لے کر کے 18 سال کی عمر کے بیچ میں ہی ساری حرکتیں ہو جاتی ہیں. ایک عورت رائٹر نے لکھا ہے، ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ بہت کم عمری میں ہو رہا ہے، تو اس نے معلوم کیا جواب دیا؟ اس نے کہا چونکہ ہم لوگوں کی عمر کم ہے اس لیے ہم لوگ نیچے سے اسٹارٹ لیتے ہیں. وہ عورت ہے خود، وہ لکھتی ہے کہ ہم، اس سے کہا گیا کہ اس پر آپ لوگوں کو مطلب کچھ پمفلٹ چھاپنا چاہیے کہ یہ بہت کم عمر میں زنا ہو رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ عمریں ہماری بہت کم ہیں، ہم اپنی عمر برباد نہیں کرنا چاہتے. یہ جواب ہے. وہ بھی پروفیسر ہے. کیا ہے؟ پروفیسر ہے. یہ ساری باتیں نمبر 1 بتانا چاہتا تھا آپ کو کہ وجہ ہوئی انتقامی جذبے میں قانون بنانے کی. گورباچوف جو رشیا کے پریزیڈنٹ تھے، سنجیدہ آدمی تھے، انہوں نے اپنے بارے میں ایک انٹرویو دیا تھا، پیپر میں چھپا تھا. اس وقت جب وہ ہائی اسکول میں رہے ہوں گے
تو کم سے کم 1950 کی بات ہوگی. وہ لکھتے ہیں کہ ہم لوگ بہت شرم والے تھے, ہاسٹل میں ایک ہی کمرے میں لڑکے لڑکیاں ساتھ میں رہتے تھے, وہ شرم والے تھے, تب یہ عالم تھا. اور یہ بات انہوں نے خود انٹرویو میں لکھی ہے کہ ہم ایک کمرے میں, کیونکہ ہمارے اکنامک اتنی اچھی نہیں تھی, لہذا ہم ایک کمرے میں 10 لوگ رہتے تھے. اس کی کوئی تمیز نہیں تھی کہ کتنے لڑکے کتنی لڑکیاں, جس کو جہاں سیٹ مل گئی دونوں ایک ساتھ ہاسٹل میں رہتے تھے. تو ایک دن ہر آدمی کے لیے طے تھا کہ 1 گھنٹہ ایک ایسا گزرے گا دن بھر میں ہر لڑکے کے ساتھ, جبکہ دوسرا وہاں کوئی نہیں رہے گا, مطلب دوسرا کوئی لڑکا نہیں رہے گا. یہ پریزیڈنٹ آف رشیا کا خود کا انٹرویو ہو, جبکہ وہ کا مطلب وہ شریف آدمی. اور جہاں پہ بدماشیاں ہیں وہاں پہ کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو ایک بنیادی وجہ قانون. دوسری چیز کیا ہے, آپ کو ہی بتا رہا ہوں, آپ بھی ہوشیار رہیے. کبھی کبھی آپ بھی جو ہے نا جھٹکے میں جملہ بولتے ہیں. ساری وجہ ہوئی مذہب کو سیاست سے الگ کرنے کی. جب مذہب سیاست سے الگ ہوگا تو یہ نتائج برآمد ہو جائیں گے. کنٹرول کرتا کون ہے؟ مذہب. آپ نے مذہب کو سیاست سے روک دیا. وہ جو قانون بنانا چاہیں گے, پارلیمنٹ میں کوئی مذہبی آدمی ہی موجود نہیں ہے جو کہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی پلاننگ ہے. اس کو امریکہ تقریباً 8 یا 9 پریسیڈنٹ اب تک گزر چکے ہیں جو اس کا راگ الاپتے ہیں کہ مذہب. اندرا گاندھی نے بھی اپنے زمانے میں, نہرو نے بھی اپنے زمانے میں یہ ساری باتیں بولی, اور آج بھی سارے بڑے سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جیسا ننگا ناچنا چاہیں اس ناچ میں کوئی انٹرفیئر کرنے والا موجود نہیں رہے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے. جب وہاں بھی مذہب سیاست سے الگ ہوا تو سب کچھ ہوا. اب ان کے یہاں شادی سے پہلے جنسی تعلقات کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی ہے. وہ اب جنسی تعلقات سے ہٹ کر کے باقاعدہ جرمنی ہے, فرانس ہے, آئرلینڈ ہے, انگلینڈ ہے, ان کی پارلیمنٹ میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے بل کے ساتھ میز کو تھپ تھپا کر کے کہ عورت سے اور مرد سے شادی کر سکتا ہے. ابھی پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ دلی میں جو ہے وہ مردوں نے یہاں پر نکالا تھا کہ صاحب مردوں سے شادی کی اجازت ہونی چاہیے. ابھی کل کے پیپر میں آپ دیکھیں گے, ڈکن ہیرالڈ میں کل کے پیپر میں انہوں نے لکھا ہے کہ فادر اور مدر کا ورڈ بین ہونا چاہیے. پھر اندر جو نیوز لگا, بلکہ ہیڈنگ لگائی ہے کہ دا فرانس بین دا ورڈ فادر اینڈ مدر ان ڈاکومنٹس. یہ اس نے ہیڈنگ لگائی ہے, اور نیچے جو کچھ لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے فادر مدر کہنے کی وجہ, کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں اوریجنل کی ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں وہ کون ہے, لہذا فادر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بولنا ہے؟ پیرنٹ. دوز آر آور پیرنٹ. یا آپ بولیں فادر اور مدر کا لفظ ایک دم نکال دیں ڈاکومنٹ سے, کوئی ماں باپ کی پتہ ہی نہیں اصلی کا. لہذا انہوں نے قانون بنا دیا کہ ڈاکومنٹ میں یہ لفظ نہیں لکھا جائے گا. یہ یہاں تک حالت پہنچی ہوئی ہے. اب اس میں جو سنجیدہ طبقہ ان کا ہے وہ بہت پریشان ہے, جو 40 کے اوپر ہے. جب وہ پریشانی کا ذکر کرتا ہے تو وہ نوجوان بولتا ہے کہ بیٹا تم جب 20 کے تھے تو کیا کیے ہو. اس کی ساری تقریر ایک جملے میں ختم ہو جاتی ہے. اب اس وقت جو سوشل لائف سسٹم ہے اس نام کی کوئی چیز یورپ میں موجود ہی نہیں ہے. جسے ہم آپ کو بھائی چارگی ہیں, بہن ہیں, بھائی ہیں, یہ خالہ ہیں, یہ ماموں ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ کون خالہ ہے, کون ماموں ہے, کون چچا ہے. جب ابا ہی کا نہیں پتہ ہے تو خالہ ماموں کہاں سے پتہ ہوں گے؟ جب ابا کا ہی صحیح پتہ نہیں تو خالہ ماموں کہاں سے پتہ چلا لیا جائے گا. لہذا سوشل لائف سسٹم پورا خطرناک ہو گیا ہے. ہم سنگاپور میں ایک ٹیکسی میں سفر, ایک ٹیکس مشین نے بیل بجائی کہ سیل جا رہا ہے. ہم سنگاپور میں ٹیکسی میں سفر کر رہے تھے تو ایک بوڑھا تھا, نیئر اباؤٹ ایک 70-75 سال کا تھا. تو میں نے اس سے ایسے بات کی کہ آج کل سنگاپور میں آپ جو کلچر دیکھ رہے ہیں, آپ کے بچپن میں کیسا کلچر تھا؟ تو اس نے گاڑی روک دی سائڈ میں. اس نے کہا کہ میں گاڑی چلاتے ہوئے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک.
ہم نے کہا اوکے پارک ہیئر. اس نے بات شروع کی. ہم نے کہا آئی ول پے یور بل, آپ پارک کریں, کوئی مسئلہ, ہم کو معلوم آنا ہے. اس نے بڑی دردناک کہانی سنائی. اس نے کہا کہ ہم لوگوں کا جب بچپن تھا تو ہمارے ماں باپ ہماری شادیاں طے کرتے تھے, ہم لوگ ان کی رضامندی پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتے تھے. آج معاملہ اپنا بتا رہا تھا کہ ہمارے پوتے پوتیاں ہیں, وہ اپنے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو گھر میں لے کر کے آتے ہیں اور ہم سے انٹروڈکشن کراتے ہیں کہ یہ میرا بوائے فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے. اس نے کہا کہ کلچر اتنا خراب ہوا ہے, لیکن اب ہم اس لائق ہی نہیں ہے کہ کچھ ان کو بولیں, کیونکہ وہ جو ہمارا لڑکا ہے وہ بھی اسی کلچر میں ڈوبا ہے. تو اس کے وہ لڑکے ہیں تو میں کیا بولنا اس میں, جب وہی نہیں بولتا تو میں کیا بولنا. تو اندر سے جو ہے نا اس کی بڑی پریشانی ہے. یہاں پہ جو ہندو تنظیمیں ہیں وہ بھی اس سے بہت گھبرائی ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے, وہ مذہب کا جنون اپنی جگہ ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو ویلنٹائن ڈیز وغیرہ مناتے ہیں, اس میں بجرنگ دل ہے, شیو سینا ہے, وشو ہندو پرشد ہیں, کیونکہ ان کو کیا ہوتا ہے, ان کو پیار ہے بھارتی سبھیتا سے, بھارت کے کلچر سے, لہذا وہ اس کی بڑی مخالفت کرتے ہیں. یہ ہٹ کر کے مخالفت کہ صاحب یہ مذہبی لحاظ سے کیا ہے, نہیں, ہمارے انڈین کلچر کے کیا ہے خلاف ہے, لہذا وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, معلوم نہیں کب تک ہم اس کو سنبھال پائیں گے. ہم اپنے گھروں کو, اپنے محلوں کو, اپنی سوسائٹی کو, مسلم سوسائٹیوں کو ان چیزوں سے کیا کریں, پاک کریں. اور اس کا طریقہ صرف وہی ہے جو کل میں نے آپ کو بیان کیا. اگر اس پر آپ کنٹرول کریں گے تو یہ چیزیں انشاءاللہ کیا ہو جائیں گی, کنٹرول میں رہیں گی. اور اگر وہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوں گی تو پھر یہ چیز پر کنٹرول ممکن نہیں ہے. وہاں کی حالت میں, کیونکہ جتنا میں بتاؤں گا بہت زیادہ بدتمیزی کی بات ہے, میں اس کو اپنی زبان سے کہنا بھی نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ وہ کہنے سے کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس کی وجہ سے اس پر ریسرچ کرتے ہیں کہ مولانا نے جب اتنا کہا ہے تو لا ہم اور اس کا مطالعہ کریں. سمجھے نہیں؟ ایک صاحب نے تقریر کر دی, بہت بڑے پیر ہیں, ہندوستان پاکستان ہے, بڑا مشہور ہیں. انہوں نے تقریر کہا, میں نے ان سے بات کی جا کر کے, حالانکہ میں چھوٹا تھا, وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں, لیکن میں نے سوچا بات تو کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ نماز پڑھنے میں اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی بہت خطرناک بات ہے. یہ جو میں کہنے جا رہا ہوں یہ بھی, اس میں بھی آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں. اب بیان کرنا کہ نہیں کرنا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, لیکن میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو مطلب بھول جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ان سے ایک صاحب نے سوال کیا, پیر صاحب سے, کہ پیر صاحب یہ جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں ان کے چہرے پہ بڑی رونق ہوتی ہے. تو پیر صاحب کو سیدھا سا جواب دینا تھا کہ یقینی بات ہے کہ ایک آدمی, قرآن مجید کہتا ہے کہ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب, سجدہ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جا. جو بھی سجدہ کرے گا اور سجدے میں حقیقت میں سجدے میں رہے گا تو رب کی قربت حاصل ہوگی, لہذا اس کے چہرے پہ نورانیت آئے گی. وہ حضرت نے بیان کیا کر دیا, کیونکہ وہ حضرت جو ہیں وہ سائنس بھی پڑھے ہوئے ہیں. اچھا, سائنس نعمت بھی ہے اور زحمت بھی بہت ہے. انہوں نے کہا کہ جب وہ سجدہ کرتے ہیں تو بلڈ کا سرکولیشن نیچے کی طرف بہت تیز ہوتا ہے. اب جیسے اب دیکھیں ہارٹ یہ ہے نا, یہ پمپ کرتا ہے, پمپ کرنے کی وجہ سے اس کے نیچے پہ بلڈ کا سرکولیشن ہونا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر کو پمپ کرنا یہ بھی خود ایک کمال ہے کہ ٹنکی جہاں آپ نے پانی کی رکھی وہ اپنے اوپر پانی سپلائی کرے. کوئی ٹنکی ایسا کام نہیں کرتی ہے, ساری ٹنکی اپنے نیچے ہی سپلائی کرتی, اوپر کوئی نہیں سپلائی کرتا. یہ ہارٹ ایک ایسی ٹنکی ہے جو اوپر بھی سپلائی کرتا ہے, اپنے لیول سے اوپر جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جب ہارٹ سب اوپر ہے, سر اوپر ہے, جب بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو اس کو سلوپ ہو جاتا ہے. سلوپ ہونے سے بلڈ سرکولیشن زیادہ ہو جاتا ہے. جب بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوگا تو چہرے پر نورانیت ہو جائے گی. یہ انہوں نے بیان کر دیا. اب وہ ہم کو کیوں, ہم تو تقریر میں نہیں تھے. وہ ایک صاحب نے کہا کہ مولانا اب میں سجدہ بہت لمبا کرتا ہوں تاکہ بلڈ سرکولیشن دیر تک رہے. اب دیکھو اللہ نے جو مقصد بیان کیا تھا وہ کیا ہو گیا, سارا ختم ہو گیا. بلڈ سرکولیشن کرایا جا رہا ہے سجدے کی حالت میں. قرآن مجید کہہ رہا ہے واسجد واقترب, کہ تو سجدہ کر اپنے رب کی قربت حاصل کر لے.
اسی لیے یہ یاد رکھیں، مولانا تھانوی علیہ الرحمہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس عبادت میں پروردگار عالم نے جس مقصد کو بیان کیا ہے کبھی اس سے ہٹ کر مقصد بیان نہیں کریں آپ اسی۔ اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اب میں تقریر کروں، نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ڈسپلن پیدا ہوگا۔ امام کہتا اللہ اکبر، آپ کمانڈ کی طریقے سے اللہ اکبر جھک جاتے ہیں، یہ کبھی نہیں بیان کریں، کبھی نہیں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ نماز پڑھو گے تو ڈسپلن والے بن جاؤ گے، ہے نہیں؟ وہ نہیں بیان کر رہا، وہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تاکہ میری یاد تمہارے دل میں بسے۔ آپ جب تک اس پر فوکس نہیں ماریں گے نماز اپنی روحانیت کھو بیٹھے گی۔ تو سجدے کی وہ فوکس اسی طریقے سے ان چیزوں کے بارے میں، تو پھر خیر مولانا سے میں نے بات کی، ہم نے کہا آپ نے ایسی سی بات کی، یہ نتائج، خیر وہ شریف آدمی تھے، انہوں نے کہا میں زندگی میں ایسی بات نہیں کروں گا، میں اس بات سے پرہیز کروں گا۔ ہم نے کہا کہ یہ جو آپ کی سائنس آپ نے پڑھی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا اور اس کے یہ نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا میں یہ بتانا چاہتا آپ کو کہ ہمارے پاس جو مقصد ہے، شریعت کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ اپنے گھروں کو کوشش کریں کہ جو ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ہم کو یہیں سے بات اپنی کرنی ہے۔ انشاءاللہ ان چیزوں کو خیال رکھیں گے تو ہمارے گھر ان چیزوں سے بچے رہیں گے۔ تو وہ جو یہاں کے کلچر کے بارے میں آپ کے بجرنگ دل انہوں نے سب نے مخالفت کی گرچہ وجہ بھارتی سبھیتا ہے، آپ اپنے مخالفت کی وجہ اپنا اسلام رکھیں۔ اسلام میں ان چیزوں کا الاؤ نہیں ہے، اپنی سوسائٹی میں اسلامی طرز پر بات کریں تو انشاءاللہ جو ہے ہمارا معاملہ صحیح رہے گا۔ اور آگے میں ان کے بارے میں بہت کچھ میں جانتا ہوں، ان کے بارے میں، یورپ کے بارے میں، اور کافی کتابیں بھی ہیں اور کافی مطالعہ بھی ہے، کافی تجربہ بھی ہے، لیکن میں جان بوجھ کر ان کی اس باتوں کو نہیں بتانا چاہتا۔ یہی بات پر وہ بات بتائی کہ ہم اگر اس میں مزید بتائیں گے تو اس میں مزید چیزیں ہوں گی، آپ اس پر مزید جاننے کی کوشش کریں گے اور وہ ایک لطف کی شکل ہو جائے گی، اصل جو ہے وہ ہمارا بات تو ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک